تو یہ کہہ رہے ٹویٹ کے اندر کہ یہ ضروری ہے، قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کا بتانا لازمی تھا۔ اطلاع دینا، آپ انٹرنل میٹنگ کریں، سیکریٹ میٹنگ کریں، متعلقہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کے کریں، صحیح ہو اس کو عوام میں لانا، یہ بلاول صاحب سپیچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے ورنہ میرے اور مریم نواز کے لیے مسئلہ ہو سکتے ہیں۔ سر یہ انتقام کی سیاست ہو رہی ہے؟ پاکستان میں روایت بنی ہوئی ہے نا انتقام کی سیاست کی۔ ٹھیک، نیب استعمال ہوتا رہا، ادارے استعمال ہوتے رہے، کبھی کاف لیگ بن جائے، کبھی پیٹریاٹ بن جاتی ہے، کبھی کیا پارٹی بن جاتی ہے، کبھی پی ٹی آئی میں نہیں گروپ بنے تھی۔ نواز شریف کا واپس آنا، عمران خان کا کتنے عرصے تک جیل میں رہنا یا باہر آنا، سر یہ ساری ڈیل ہی ہو رہی ہے، یہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ قوم کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ڈیل نہیں کہہ سکتا، ڈیل تو وہ ہوتی ہے جو ڈاکومنٹڈ آ جائے چیز۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ یا ڈیل کہہ لو یا مکافات عمل کہہ لو۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے طارق سمیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہے، سینئر صحافی ہے، پاکستان کے جو سیاست ہے ان کے اوپر ان کے کافی گہرے نظریں ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید اسٹوڈیو میں۔ سر سائفر کیس کے حوالے سے بات کریں گے، جو ملک میں سائفر ہر جگہ چل رہے ہیں، اس میں ایف آئی اے نے چالان جمع کروا دیا عدالت میں۔ اسد عمر باہر، عمران خان، شاہ محمود قریشی جو ہے دونوں قصوروار ہے۔ سر اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑا مشہور کیس ہے۔ پہلے تو شکریہ شیراز، آپ نے آج یاد کیا۔ تھینک یو سر۔ سائفر کیس جو ہے یہ اس وقت اوپن ہوا 27 مارچ 2022 کی بات ہے، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی۔ تو اسی عرصے میں امریکہ سے ایک سائفر آیا، اسد مجید وہاں امبیسڈر ہوا کرتے تھے، اور ڈونلڈ لو امریکن سفارتکار تھے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بڑے سینئر افسر۔ انہوں نے کوئی دھمکی امیز گفتگو کی۔ عمران خان صاحب انہی دنوں رشیا کے دورے پہ تھا، پلان تھا ان کا، وہ بھی گئے۔ تو اس تناظر میں کہ جی عدم اعتماد آ رہی ہے، اور اگر عمران خان رہ گیا تو ہم پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے، عمران خان چلا گیا تو بہت اچھا سلوک کریں گے۔ وہ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو اس پہ میں جانا نہیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ خان صاحب نے یہاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کیا۔ ایسے انہوں نے کاغذ باسکٹ سے نکالا اور لہرا کے بتایا کہ جی بڑا میں یہ راز ہے جی، بڑا یہ خط آیا ہے، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے۔ اس کی حقیقت اس وقت کھلی سائفر کی جب مبینہ آڈیوز آئیں۔ اعظم خان کی گفتگو ہوئی، پرنسپل سیکرٹری تھے خان صاحب کے اور خان صاحب کی، اور خان صاحب ڈر کے کہہ رہے ہیں ملک کا نام نہیں لینا۔ باہر نعرہ لگا رہے تھے اور اندر کہانی، اور ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے سیاست کے لیے، بیانیہ بنانے کے لیے۔ ایک بیانیہ انہوں نے بنایا جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف، اور ایک یہ دو یہ ان کے موضوع تھے۔ پاپولیرٹی ضرور ملی ان کو، کوئی شک نہیں، مداخلت ہوتی رہی ہوگی امریکہ کی طرف سے ماضی میں بھی، اور بھی سلسلے رہے ہوں گے، میں اس سے کوئی وہ نہیں کرتا۔ لیکن جب وزیر اعظم کوئی حلف اٹھاتا ہے نا، ویسے خان صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا، ممنون حسین اس وقت پریزیڈنٹ تھے مرحوم، تو خان صاحب حلف کے الفاظ ہی اردو میں بول گئے تھے۔ صحیح ہے، اس بحث میں بھی میں نہیں جاتا، چلو غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں حلف ہوتا ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن جو میرے علم میں لائی جائے گی میں کسی کو ظاہر نہیں کروں گا جو ملکی مفادات کے خلاف جاتی ہو۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ صحیح ہو گیا، خلاف ورزی کی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں۔ میاں محمد نواز شریف اگر اس واقعے سے پہلے میں اگر ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، نعیم حیدر پنجوتا کپتان کی وکیل ہے، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو حلف نامہ ہے وہ شیئر کیا، اور ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے کہ یہ بطور وزیر اعظم حلف نامہ ہے۔ اس کے آخری پیراگراف میں عمران خان نے حلف اٹھا کر اقرار کیا تھا کہ کوئی بھی اطلاع کسی کو نہیں دیں گے سوائے ایسی اطلاع کہ جو ان کو بطور وزیر اعظم پاکستان فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ٹویٹ کے اندر کہ یہ ضروری ہے، قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کا بتانا لازمی تھا۔ اطلاع دینا، آپ انٹرنل میٹنگ کریں، سیکریٹ میٹنگ کریں، متعلقہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کے کریں، صحیح ہو گیا، اس کو عوام میں لانا، یہ ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو اب مثال کوٹ کرتا ہوں۔
میاں محمد نواز شریف صاحب نائل ہو گئے 2017 کو 28 جولائی کو. انہوں نے بعد میں پنجاب ہاؤس میں ایک جرنلسٹوں سے ملاقات کی, میں بھی شامل تھا اور احمد میر صاحب تھے اور بھی بڑے سینئر صحافی شامل تھے, عادل صاحب تھے. تو وہاں میں نے میاں صاحب سے ایک گفتگو کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ امریکہ گئے, آپ نے بڑا سٹینڈ لیا اوباما کے سامنے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, اور یمن میں آپ نے فوج نہیں بھیجی, تو یہ آپ کا اقامہ کیسے نکل آیا اچانک, یہ کیا گیم ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں, کچھ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں, لہذا اس میں گفتگو نہیں کروں گا. آپ کبھی علیحدہ ملے تو آپ کو میں کوئی بات بتا سکتا ہوں, اس پہ میں یعنی وہ اقامہ جو تھا یو ای سے آیا تھا نکل کر, ٹھیک ہے. انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو نہیں, حالانکہ وہ اس سیکریسی میں نہیں آتا تھا, لیکن انہوں نے اس کا احترام کیا, نہیں بات بتائی. اور وہ ملاقات کیمرے پہ بھی نہیں تھی, آف کیمرہ ملاقات تھی. یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چیز سنبھال کے رکھنی ہے. پھر ایٹمی دھماکے کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے, اس میں بھی بہت سیکریسی رکھی گئی تھی, بہت سی چیزیں اب تک شاید بھی باہر نہ آئی ہوں ملکی مفاد میں کہ اس کا تحفظ. تو یہ حکومت آنی جانی چیز ہوتی ہے, کوئی راز ہوتا ہے, آپ اس کو بچا کے رکھتے ہیں. اس کا نقصان دو ہوئے پاکستان کو, سفارتی تعلقات بہت خراب ہوئے, دوسرے ملکوں سے اعتماد کا رشتہ وہ اس میں کمی آئی. تیسرا جو دفتر خارجہ کی پرفارمنس ہے اس پہ بھی بڑا اثر پڑا کہ سفیر بڑے محتاط ہو گئے کہ جی ان کو کوئی بات بتائیں گے تو یہ تو پبلک کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کے بیک گراؤنڈ پہلو میں آپ کو بتا دوں. اب میں آ جاتا ہوں اس میں کیا کیا کریکٹرز ہیں. اس میں سہیل صاحب تھے سیکرٹری فارن افیئر, ان سے میری اپنی گفتگو ہوئی 2 مرتبہ. میں نے آف دی ریکارڈ ان سے, اس وقت وہ سیکرٹری تھے, انٹرویو دے نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے میٹنگز میں یہ منع کیا تھا کہ اس کو اوپن نہ کریں, ٹھیک ہے, اس میں یہ مسائل ہیں اور پاکستان کو یہ مسائل فیس ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اسد مجید نے جو لکھا غلط ہے صحیح ہے, اس کی بحث اس میں صداقت ہے, وہ واقعی لکھا گیا ہے, لکھا تو گیا ہے, صحیح ہے, لکھا تو اس میں اس کو کوئی ڈینائی کرنے والی چیز نہیں ہے, لکھا ہے. ایشو صرف قانون جو مقدمہ بنا ہے کہ آپ نے سیکریسی نہیں رکھی, ٹھیک ہے, آپ نے راز کو افشا کر دیا جو ملکی مفاد میں نہیں تھا. یہ ہے ایشو, یہ اسی پر کیس بنا ہے. فارن منسٹر جو تھے, اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے, اعظم خان وعدہ معاف بن گئے, انہوں نے 161 سیکشن اور 164 کے 2 بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اس مقدمے میں کوئی ذکر نہیں. صحیح. سائفر پی ایم ہاؤس بھیجا گیا, دفتر خارجہ سے ایک جوائنٹ سیکرٹری صاحب لے کے گئے, ٹھیک ہے, وہ اعظم خان کو دیا گیا, اعظم خان نے وزیر اعظم کو دیا اور وزیر اعظم نے پھر اس کو پبلک کر دیا. ٹھیک ہے, واپس اس کی کاپی دفتر خارجہ میں نہیں آئی. یہ 2 پہلو ہیں. ٹھیک ہے. اسد عمر کا جہاں تک تعلق ہے, اسد عمر کی میں 2 ہی باتیں کر سکتا ہوں. ایک تو اسلام آباد پریس کلب ہے, وہاں بڑی پریس کانفرنس ہوتی تھی, بڑی کرسی بڑی مشہور, وہ ایک کرسی بڑی مشہور ہے. صحیح. اس کرسی پہ کاکڑ صاحب نے بھی کبھی بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی, پرائم منسٹر بھی بن گئے. تو اسد عمر صاحب کا ایک تو اسد عمر کا ڈائریکٹ لنک نہیں تھا, وہ اس مشاورت کی عمل میں تھوڑا سا شامل تھے کہ لائے عمل کیا بنانا ہے. جی صحیح ہے. اچھا سر, قوم کے اندر ایک کنفیوژن ہے, وہ یہ ہے کہ فواد چودھری, فیاض الحسن چوہان, اسد عمر, اعظم خان جو ہے وزیر اعظم کے بڑی قریبی سمجھے جاتے تھے, کپتان کے, کانفرنسز کرتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. اور سر دوسرے جو شاہ محمود قریشی کی بات ہے, ان کو پرسوں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا, ہتھکڑیوں میں آئے سر. ایک جس نے قتل کیا ہوا ہے سر, دوسری کورٹ میں اس کو پیش کیا گیا, وہ پولیس والوں کے ساتھ صحیح شانہ مطلب صحیح زبردست طریقے سے آئے. تو سر یہ کیا ہے, مطلب یہ کون کروا رہے ہیں, کون کر رہے ہیں سر یہ چیزیں؟ پولیس والے ہی کر رہے ہوں گے نا یار, ظاہری بات ہے. اور جو کروا رہے ہیں اس کا اگر شاہ محمود کو پتہ ہے تو وہ بتا دے نا, میں تو نہیں. لیکن میں اس بات کی مذمت کروں گا. ٹھیک نہیں ہونا. شاہ محمود ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا ماضی جیسا بھی ہو, ٹھیک ہے, پارٹیاں جب بھی بدلی ہوں, ان کے والدین نے بدلی ہوں. بھٹو صاحب کی پھانسی کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی چھوڑ کے ضیاء الحق کے ساتھ ان کا خاندان مل گیا تھا. نواز شریف کے ساتھ اتنا عرصہ انہوں نے گزارا, پیپلز پارٹی میں گزارا, وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن کسی سیاسی شخصیت کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک, ہتھکڑی لگا کے پیش نہیں کرنا چاہیے عدالتوں میں. یہاں تو عمران خان کے دور میں سینیٹر عرفان صدیقی ہیں, ان کو ہتھکڑی لگائی تھی,
انہوں نے قلم اٹھایا تھا. وہ لکھاری ہیں نا, کالم نویس ہیں, نواز شریف کے اسپیچ رائٹر ہیں, جو ہیں ان پر کیا مقدمہ بنایا تھا جھوٹا تھا, قانون کرایہ داری. جی ان کے بیٹے نے کسی کو کرائے پہ گھر دے دیا کہ آپ نے اس کی انفارمیشن جمع نہیں کرائی جی ڈی سی آفس میں. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ بھی ہوتا رہا. اور میاں محمد نواز شریف کو, پرویز مشرف, دنیا کو آج پتہ ہی نہیں ہے ہوگا شاید, مری کے میں سردی کے موسم میں اتنا سا سیل بنا کے اس کے اندر رکھا گیا تھا حسین نواز اور ان کو, اور پھر ایک دفعہ کراچی لے جا رہے تھے, C-130 جو جہاز ہوتا ہے اس کی سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا تھا, ہتھکڑی لگا کے. اچھا. سیٹوں کے ساتھ باندھ دیا تھا. یہ بھی ہوتا رہا ماضی میں. ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی ایک فوجی عامر کے دور میں. عمران خان جیل میں ہیں, ٹھیک. جو ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہو رہا ہے وہ ان کے وکلا آ کے بتاتے ہیں. ہاں, وہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونے کسی بھی سیاسی بندے کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب حکمران خود ہو تو اس وقت سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. بلاول صاحب اسپیچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے ورنہ میرے اور مریم نواز کے لیے مسئلہ ہو سکتے ہیں. سر یہ انتقام کی سیاست ہو رہی ہے, چاہے نواز شریف کے ساتھ ہوا ہو, شہباز کے ساتھ ہوا ہو, عمران خان کے ساتھ ہو رہے. سر یہ ابھی جس طرح شہریار افریدی وزیر داخلہ تھے کپتان کے ٹائم میں, انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا, انہوں نے بھی اس ٹائم اچھا نہیں کیا, ہونا نہیں چاہیے. تو سر یہ کیا ہے, یہ انتقام کی سیاست ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں روایت بنی ہوئی ہے نا انتقام کی سیاست کی. ٹھیک ہے. نیب استعمال ہوتا رہا, ادارے استعمال ہوتے رہے, کبھی کاف لیگ بن جائے, کبھی پیٹریاٹ بن جاتی ہے, کبھی کیا پارٹی بن جاتی ہے, کبھی ابھی پی ٹی آئی میں نہیں گروپ بنے 3, ایک گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک, ایک کو کر رہے ہیں جی جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں, ابھی نون لیگ میں بھی یہ شاہد خاقان عباسی کے سربراہی میں ایک گروپ بنوایا جا رہا ہے. یہ ہمیشہ رہا ہے, لیکن اس کو کب ختم, اس کو صرف میں اگر اس وقت دیکھوں نا, ماضی میں 88 کی سیاست اور بے نظیر اور نواز شریف کی سیاست تھی. ٹھیک ہے. 4 حکومتیں 3 آئیں گئی 2 سال 2.5 سال سازشیں ہوتی تھی, ختم ہوئی. انہوں نے ریلائز کیا. ٹھیک ہے. 2006 میں لندن میں میثاق جمہوریت کیا دونوں پارٹیوں. ہاں دونوں. آج وہی حالت پی ٹی آئی کی اور اس کے مخالفین کی ہے. صحیح ہے. یہ سوچنے کی بات تھی عمران خان کے لیے 2018-19 میں. صحیح. اس کو اقتدار جیسے تیسے مل گیا تھا نا, مطلب پاپولیرٹی ملی یا مینج ہو کے ملا, دونوں باتیں شامل ہیں نا, مل گیا. وہ ریلائز کرتے اس بات کو اور اس وقت اچھا سلوک کرتے پولیٹیشین کے ساتھ, سب کے ساتھ انٹریکشن کرتے. بالکل. وہ اس وقت نہیں آئے. اب میں توقع کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف ایک بڑے لیڈر ہیں, وزڈم کے ساتھ آ رہے ہیں, اپنی سوچ, وہ بھی انتقام کی سیاست نہ کریں آگے. ٹھیک ہے. وہ سیاست کریں سر ڈیولپمنٹ کی, معیشت کی بحالی کی, غربت سے پاکستان کو نکالنے کی, غریبوں کے مسائل حل کرنے. ٹھیک ہے. سر کپتان کے جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کے, وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ساری نواز شریف کی کھیل ہے, باہر سے آرڈرز دیتے ہیں, ان کے ساتھ جیلوں میں یہ سلوک ہو رہا ہے. اور سر دوسری بات, نواز شریف کنفرم میں آ رہے ہیں واپس؟ جی واپس آ رہے ہیں. ان کی بیل کی درخواست دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. سارے انتظامات مکمل ہو رہے ہیں. ان کا جو ایک معیشت کا پلان ہے وہ پوری ٹیم بنا رہی ہے. آج مریم نواز نے میٹنگ بھی کر لی ہے کہ جی استقبال کس طریقے سے ہونا ہے. صحیح ہے. اس کا سارا وہ پلان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک آپ کا جو وہ پوائنٹ ہے, اس ملک میں میثاق معیشت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 20 سال کے لیے ہونا چاہیے, 25 سال کے لیے, کہ یہ 4 چیزیں ہیں جی میثاق معیشت کے حوالے سے کوئی بھی سیاسی جماعت پالیٹکس نہیں کرے گی. ٹھیک. ڈالر کو کنٹرول رکھنا ہے, انٹرنیشنل معاہدوں میں صحیح. کیسے کرنے ہیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کس طرح واپس, پارلیمنٹ کی بالادستی واپس لانے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور آئین اور قانون پر عمل داری کو یقینی بنائیں. سر ایک کویشچن کروں گا سر نواز شریف کے واپسی سے متعلق. سر وہ جس طرح گئے, میڈیکل رپورٹس انہوں نے عدالت میں دکھائی, پھر چلے گئے. سر قانون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس حوالے سے یہ کہتے ہیں, جس طرح ان کے جو ایکسپرٹس ہیں, لیگل ایکسپرٹس ہیں نواز شریف صاحب کے, وہ تو کہہ رہے کہ ہم پروٹیکٹیو بیل لے لیں گے. سر کل اس کے بارے میں میں ریسرچ کر رہا تھا, پروٹیکٹیو بیل میں سر 3 to 5 to 7 days وہ بیل کے اوپر مطلب ان کو ضمانت مل سکتی ہے. سر 6-7 دن بعد انہوں نے پھر جانا ہے جیل میں. نہیں, وہ اس کا وکلا کی رائے, یہ عدالت پہ منحصر ہے نا کہ وہ کیا کرتی ہے. وکلا, بعض وکلا کہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی نہیں ملنی چاہیے, نہ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو
ان کے عام خیال وکلا ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 دن کی کم از کم اور 6 دن کی زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے. پھر جس عدالت میں انہوں نے پیش ہونا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ہے، اس کے رحم و کرم پہ ہوں گے. وہ اگر جیل بھیجنا چاہے جیل بھیج دے، ضمانت دینا چاہے ضمانت دے دے. جیسے آپ کو یاد ہے ابھی توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا، عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی نا، سزا معطل ہو گئی. تو وہ سزا معطل ہو جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، پھر آگے کیس کی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی. کیس اور یہ اس کیس میں مریم نواز بری ہو چکی ہیں، سیم الزام ہے. ٹھیک ہے. اور بینچ کون سا تھا؟ جسٹس یہ محسن اختر کیانی اور یہ جسٹس چیف جسٹس عامر صاحب ہیں. انہوں نے فیصلہ دیا تھا مریم نواز کا. اور یہ فیصلہ کب ہوا تھا؟ جب ان پی ڈی ایم کی حکومت نہیں آئی تھی، اس وقت کی یہ بات ہے. ساری ہیئرنگ اس وقت ہوئی تھی. اس میں خان صاحب جو ہیں، خان صاحب کو تو کہا جاتا ہے نا جب تک عطا بندیال صاحب تھے، گڈ ٹو سی یو. اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو فائز عیسیٰ صاحب گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. روایت تو وہ ڈال گئے ہیں نا، بالکل عطا بندیال صاحب نے روایت ڈالی، اس روایت پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بھی بڑا دیکھنے والا ایونٹ ہوگا جب میاں نواز شریف عدالت میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے سر. شہباز شریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جب وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ملک کے پی ڈی ایم کے ٹائم میں، سر جب قانون کے جو گرفت ہے ان کے اوپر سخت ہونے لگی تھی اس ٹائم تو پرائم منسٹر بن گئے. نواز شریف کا واپس آنا، عمران خان کا کتنے عرصے تک جیل میں رہنا یا باہر آنا، سر یہ ساری ڈیل ہی ہو رہی ہے. یہ وہ کیا ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ یہ مذاق ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ڈیل نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. ڈیل تو وہ ہوتی ہے جو ڈاکومنٹڈ آ جائے چیز. ٹھیک ہے. اس کو آپ یا ڈیل کہہ لو یا مکافات عمل کہہ لو. صحیح ہے. 18 میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی. وہ 13 جولائی کو واپس آئے، اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتار ہوئے. رینجرز نے پکڑا لاہور ایئرپورٹ پہ، سارے مناظر موجود ہیں سامنے. انہی رینجرز نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب کے کیس میں گرفتار کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں مکافات عمل ہے. اس وقت عمران خان کی یہ ڈیمانڈ تھی، یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، کیا نام ہے اس کا، جو جہانگیر ترین کی پارٹی میں آج کل ایڈوائزر بھی رہا ہے، جو عمران خان صاحب کا بڑا پرائیویٹ علیم خان صاحب تو نہیں علیم خان نہیں، ایک اور ہے صاحب. اچھا. وہ جس نے شادی بھی بشرا بی بی سے کرانے میں گواہ تھا، وہ نام ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے سر، بات کریں. وہ عمران خان کے کہنے پہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جاتا تھا کہ نواز شریف کو پہلے گرفتار کریں اور جیل بھیجیں. ٹھیک ہے. الیکشن مہم کے لیے نواز شریف کو الاؤ نہیں کرنا. صحیح. اور یہی فضا ابھی ہے عمران خان کے ساتھ کے لیے کہ جی وہ الیکشن تک باہر نہیں آئیں گے. اور سائفر کیس میں اگر سزا ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا کیس ہوگا. ٹھیک ہے. سزا ہو جاتی ہے اگر ان کو، اور یہ 7-8 گواہیاں ہیں، اس میں اسد مجید کی گواہی ہونی ہے، سہیل احمد کی ہونی ہے، وزارت خارجہ کے 1-2 اور افسروں کی ہونی ہے، اور اعظم خان کی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی گواہی بھی ہو جائے گی، شاید اسد عمر کی بھی گواہی ہوگی. ٹھیک ہے سر. مبینہ طور پر خبریں آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بننے جا رہے. صداقت ہے اس میں سر یا نہیں؟ اور شہباز صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. مبینہ کا لفظ تو یہاں آپ نے غلط استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ سیاسی گیس ہے، سیاسی تجزیہ ہو رہا ہے، ایک ورکنگ ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بنے تو ریکارڈ ہوگا، کیونکہ لیڈر وہ ہیں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے لیڈر اس وقت وہی ہیں، اور انہوں نے اپنی عزت بحال کرانی ہے. جو ان کو جس انداز میں ڈسکوالیفائی کرایا گیا تھا، کیا گیا تھا، وہ ان کا ایم ہے کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا ایم ہے معیشت کو ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جو عرب کنٹریز ہیں گلف کے، ان کی حکمران جماعتوں سے، حکومتوں سے ان کے بڑی بات چیت ہو رہی ہے. وہ ایک بڑا پیکج آ رہا ہے. وہ ان کی حکومت آنے سے پہلے آئے گا، بعد میں آئے گا. وہ ایک پیکج اسی طرح کا آئے گا جس طرح کا 2014-15 میں چائنا نے $60 بلین کی انویسٹمنٹ کی سی پیک کمٹمنٹ کی تھی، سی پیک، ٹھیک ہے، جس میں سے $26 بلین خرچ ہو چکے ہیں، اور سی پیک کے نتائج قوم کے سامنے. سر آخری سوال کروں گا سر. جسٹس مسٹر عمر عطا بندیال صاحب جب جا رہے تھے نیب ترامیم کے حوالے سے، انہوں نے فیصلہ جو ہے قانون کالعدم قرار دیے.
سر اس سے کیا تاثر جاتے ہیں کہ یہ تاثر جو ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں اور سب کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نہیں وہ سارے کیسز کھل گئے، 2000 تقریباً 57 کیسز کھل گئے سر. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کا اختیار تھا. ٹھیک ہے. لیکن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ختم بھی نہیں اس انداز میں کیا جا سکتا تھا. اس میں منصور علی شاہ کا جو ریمارکس ہیں وہ بڑے اہم ہیں، بڑے اہم ہیں. اصل جو مسئلہ تھا، عطا بندیال صاحب غصہ کسی اور پہ نکالنا چاہتے تھے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی میری ذہن میں آ گئی بات، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اگر اس میں کل عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار صدر عارف علوی ہوں گے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے دستخط کس نے کی ہے. دستخط کسی نے بھی نہیں کیے بھائی. قانون میں موجود ہے کہ جب آپ لمیٹڈ ٹائم میں فائل واپس نہیں بھیجیں گے، بس از خود قانون بن جاتا ہے. آپ نے فائل اپنے دراز میں رکھ لی اور آپ بیان دیتے رہے کہ جی میرے عملے نے میری بات نہیں مانی. باقی قانون سازی پہ جس پہ آپ کو اعتراض ہوتا تھا، آپ فائل پہ ہر چیز لکھتے تھے، نوٹنگ کرتے تھے، لیٹر بن کے جاتا تھا مطلب منسٹری کو، لا منسٹری کو. اس میں آپ کیسے بھول گئے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل گیم کی اور دونوں وکٹوں کی جانب وکٹ کی دونوں جانب کھیلے اور سزا ہوئی تو اس کے ذمہ دار عارف علوی سب سے بڑے ہوں گے. سر ان کے اوپر کوئی کیس ہونا چاہیے اس حوالے سے. اس سے تو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو گئی کہ صدر آفس بھی سر وہ سیکیور نہیں ہے، ادھر بھی کوئی اور کاروائی نہیں، انہوں نے خود اپنی بےزتی کرائی. اچھا خود وہ کروائی، خود اپنی بےزتی کرائی ہے. صدر پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئین کے تحت صدر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کاروائی وزیر اعظم کے خلاف ہو جاتی ہے. صحیح ہے. صدر ہوں یا باقی جو آئینی عہدے ہیں ان پہ جو بھی کام کر کے آپ چلے جائیں، جیسے افتخار چودھری صاحب نے کارنامہ کیا ریکوڈیک کا، ٹھیک ہے، ڈیل کینسل کی پاکستان پہ، $6 بلین سے زائد کا فائن ہوا، جس کا فائز عیسیٰ صاحب ذکر کرتے ہیں. جی جی صحیح. تو کوئی کارروائی ہوئی ہے اس پر؟ یہاں 100 روپے کی چوری ہو جائے، ایک پولیٹیشین، ایک فیڈرل سیکرٹری پر الزام لگتا ہے، FIA اٹھا کے لے جاتی ہے، نائب اٹھا کے لے جاتی ہے اور 4 سال 10 سال کیس بھگتتا ہے. فواد حسن فواد جھوٹے کیس بھگت کے آئے ہیں، آج چیمہ نے جھوٹے کیس بھگتے ہیں. تو ان پر کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. یہ ہمارے قانون میں یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سر. آخری سوال، 9 مئی واقعات سے متعلق بھی عدالتوں کے اندر چالان وغیرہ جمع ہو رہے ہیں سر، کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ 9 مئی کا بڑا المناک واقعہ تھا اور اس کی جو شہباز شریف صاحب کے انٹرویوز موجود ہیں، نئے وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے موجود ہیں، سرفراز بگٹی کے موجود ہیں، رانا ثناء اللہ کے موجود ہیں، فائنڈنگ موجود ہیں. صحیح ہے. اس میں کیا کچھ ہوا اور یہ جو ٹارگٹ تھا خان صاحب کا یا ان کی لیڈرشپ کا، صحیح ہے، وہ اچیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وہ ٹارگٹ فوج کو تقسیم کرانا تھا، ڈویژن تھی، پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانی تھی، اور اس کے نتیجے میں خود آ کے کہنا تھا جی میں تو آ گیا ہوں. تو یہ خان صاحب نے غلط مس کیلکولیشن کی، غلط پلاننگ کی. اس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو، پر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، خود کش حملہ کیا خان صاحب. سر یہ تو نہیں ہو سکتا ویسے کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے گیم کھیل لی اور یہ ساری کاروائی کوئی گیم شیم نہیں ہے. اچھا، اتنے بچے نہیں ہوتے تو کوئی گیم کھیل جائے. کوئی 16 سال کے بچے ہیں عمران خان صاحب، کبھی کرکٹ کھیلیں تو ساری دنیا کے ساتھ وہ گیمیں کھیلتے رہے ہیں، کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گیمیں کھیلتے رہے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ گیم ہے، وہ بڑی کیلکولیٹڈ موو تھی ان کی. ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی اندر سے انفارمیشنز بھی آتی تھی، وہ کاروائیاں بھی ہوئیں، برطرفیاں بھی ہوئیں. صحیح ہے. لسٹیں بھی آئیں، نام بھی آئے کچھ. تو یہ بڑی، تو اس پر بھی اب عدالت اب منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں نا کیسز. اب صرف ایک پہلو رہ جاتا ہے، فوجی عدالتوں میں جو کیس جانے ہیں ان کا پہلو رہ جاتا ہے، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. سابق چیف جسٹس سر ویسے فوجی عدالتوں میں سیاستدانوں کے ٹرائلز ہونے چاہیے اگر انہوں نے اس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی ہے، فوجی حدود میں کی ہے، تو وہ قانون موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے سے موجود ہے، صحیح، کوئی نیا قانون نہیں ہے. عمران خان کے دور میں بھی 5 لوگوں کو سزا ہوئی ہے. صحیح ہے. وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. صحیح ہے سر. اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے ان کے ذریعے تو ابھی اجازت مل گئی ہے کہ جو کرنے کرو. قانون بڑا ڈیبیٹیبل قانون ہے. ٹھیک ہے. اس میں کئی چیزیں بڑی متنازع آ چکی ہیں. صحیح ہے. اور اب قانون بن چکا ہے. اب اگلی پارلیمنٹ اگر چاہے اس میں کچھ رد و بدل، ورنہ سب کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں رد و بدل
ہو سکتا ہے تو کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر صحافی طارق سمیر صاحب موجود تھے اسٹوڈیو میں. سیاست کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلی اتوار تک اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.